نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمي الكريم على آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد۔ آج تراویح میں چھٹے سپارے کی اور ساتویں سپارے کے شروع کے ایک پاؤ سے کچھ زیادہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ نساء کا کچھ حصہ جو کل باقی تھا وہ مکمل ہوا اور سورہ مائدہ مکمل پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء کے مضامین کل آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ چھٹے سپارے کے شروع میں بھی کچھ مضامین ہیں سورہ نساء کے، جس میں ایک بنیادی مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے، جس کی تفصیل 3 دن قبل تیسرے پارے کے بیان میں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، اور یہاں پہ بھی اس عقیدے کو واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا گیا، نہ پھانسی دی گئی، نہ شہید کیا گیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے انہیں زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہاں پر یہ بھی اضافی بات ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ آج اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے آخر زمانے میں، تو اس وقت ان کی موت سے قبل تمام اہل کتاب مان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ 3 خداؤں میں سے خدا تھے، بلکہ اللہ کے گروگزیدہ بندے تھے، انسان تھے، بشر تھے، اور جب ان کو موت واقع ہوگی تو سب کی آنکھیں پھر کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہم غلط عقیدے کے اوپر قائم تھے۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہر اہل کتاب شخص جب مرنے لگتا ہے تو مرنے سے قبل وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ توبہ کا وقت نہیں، اس وقت پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ باتیں سورہ نساء کی چھٹے سپارے کے شروع میں موجود ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی کا نزول ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ نئی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کے اوپر بھی ہم نے وحی اتاری ہے، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیا گیا، تو آپ کے اوپر جو وحی آئی ہے کچھ چھمبے کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہا ہے اور ان کے اوپر آسمان سے وحی اترتی رہی ہے۔ پھر سورہ مائدہ پڑھی گئی ہے۔ سورہ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں کے جو نام ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، اور مناسبت یہ ہوتی ہے کہ جس نام کے ساتھ صورت موسوم ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس مائدہ دسترخوان کا تذکرہ بھی اس سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، جو 19ویں رکعت کے اندر تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہ واقعہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک بات چھٹے سپارے کے آخر میں بھی ہے، پہلے وہ بتلا دوں پھر اس سورت کا جو نام رکھا گیا اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی والدہ حضرت مریم یہ خدا کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ چھٹے سپارے کے آخر میں بڑا عجیب جواب دیا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہو، ان کی والدہ کو دیکھتے ہو، تو کھاتے پیتے ہیں، تو جب کھاتے پیتے ہیں تو خدا کیسے ہو گیا؟ خدا کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، جب کھاتے پیتے ہیں تو ان کو اپنے جسم سے فضلے کے اخراج کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی، تو محتاج ہو گئے جسم سے فالتو مواد کے نکالنے کے۔ خدا نہ کھاتا پیتا ہے، نہ خدا محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ اپنے جسم سے کوئی فالتو مواد نکالے۔ تو یہ تصور کرنا کہ عیسیٰ یا ان کی والدہ یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو ان کی زندگی کو دیکھو تو ان کی زندگی اس بات کی نفی کرتی ہے کہ جو خدا کی صفات ہیں یہ صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ باقی سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا تو اس کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بعض ان کے جو حواری تھے انہوں نے مطالبہ کیا خاص معجزے کا۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا پہلے سپارے میں کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی دیتے ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ نبی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کیا معجزہ ظاہر ہوگا۔ کفار مکہ بھی آپ علیہ السلام سے فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ فلانا معجزہ دکھائیں، مکہ میں پانی کی کمی ہے تو مکہ کے اندر نہریں بہہ جائیں، آپ آسمان پہ جائیں اور آسمان سے وہی لے کر آ جائیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ جاتے اور آتے ہیں۔ 15ویں سپارے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔
تو معجزے کے بارے میں یہ حقیقت جان لینے کی ضرورت ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھ سے ضرور ظاہر ہوتا ہے اور وہ خلاف عادت چیز ہوتی ہے، دلیل نبوت ہوتی ہے، لیکن نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب دل چاہے اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان سے مطالبہ کیا فرمائشی معجزے کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آسمان سے دسترخوان آئے جس پہ کھانا پکا پکایا ہو اور سجا ہوا ہو، جیسے ہم لوگ اپنی تقریبات پہ کیٹرنگ سے کھانا منگواتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے مطالبہ کیا کہ آسمان میں کوئی کیٹرنگ ہے اور وہاں سے ہمارے لیے پکا پکایا تیار کھانا دسترخوان پہ لے کر آ جائیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ ایسے بے جا مطالبے نہیں کرو، ایک تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں یہ تمہارے حق میں مفید نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نبی تھے اور نبی یہ مجسم شفقت ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نبی کی امت کسی طرح راہ راست پر آ جائے، سمجھانے کے لیے جیسے ماں ہوتی ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے ماں کا اور نبی کا، ماں کی مثال دی جاتی ہے، یہ استعارہ ہے کہ شفقت ماں کے اندر بڑی پائی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بچہ بے جا مطالبہ کرتا ہے تو باپ تھپڑ بھی لگا دیتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہو، ماں اس کو پھر بھی سینے سے لگاتی ہے کہ بیٹا فکر نہیں کرو تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو نبی سے جب بھی کسی نے معجزہ کا مطالبہ کیا تو نبی نے اول سمجھایا، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کی۔ اب ان لوگوں کا اصرار بڑھا کہ آسمان سے دسترخوان آنا چاہیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ فرمائش معجزہ نہیں آتے، لیکن جب قوم مطالبہ کرتی ہے، نبی اللہ سے دعا کرتا ہے اور پھر وہ معجزہ آ جائے تو پھر اس معجزے کی نہ ماننے کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ ویسے تو عام معجزوں کا آدمی نہ مانے تو وہ کفر کی حالت پر برقرار رہتا ہے، لیکن دنیا میں عذاب میں مبتلا ہو جائے ضروری نہیں ہے، لیکن فرمائشی معجزے کے بعد بھی اگر آدمی نہ مانے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے دسترخوان اترا جس پہ بڑے شاندار قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اب معجزہ تو پورا ہو گیا، ماننا چاہیے تھا، ان لوگوں نے کہا نہیں کہ آپ نے جادو کیا، آسمان سے نہیں آیا۔ اس کی سزا میں اللہ نے ان سب کی شکلوں کو مسخ کر دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو یہ مائدہ جو سورت کا نام ہے، اس کی مناسبت سے یہ واقعہ اس سورت کے آخر میں موجود ہے۔ باقی یہ جو سورہ مائدہ ہے اس کے اندر احکام بہت سارے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے اور سب سے آخر میں سورت نازل ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس میں ایک آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ سورت اور یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے جس دن آیت اتری تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آیت کب اتری اور کس موقع پر اتری۔ یہ آیت حج کے موقع پر اتری تھی اور وہ دن ہماری خوشی کا دن تھا، تو دگنی خوشی تھی، حج کا دن اور پھر آیت کا نزول، جس میں یہ تھا کہ آج کا دن یہ دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو میں نے بطور دین کے رہتی دنیا تک کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو سب سے آخر میں صورت نازل ہوئی ہے اور اس میں مختلف احکام ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو اس صورت کی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اب یہ ہے تو بڑا چھوٹا سا جملہ، لیکن اس کے اندر پورا دین آ گیا۔ آدمی نے جب کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو اب طے ہو گیا کہ وہ دین کے تمام احکام پر عمل کرے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو فلانی چیز قبول نہیں کی، فلانی چیز قبول نہیں کی، صرف کلمہ پڑھا ہے۔ اب کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی ساری چیزیں ماننی ہیں۔ سمجھانے کے لیے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو دلہن یہ کہتے ہیں قبول ہے۔ اب قبول ہے کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ شادی قبول ہے، اس کے اندر بیوی کا خرچہ بھی شامل ہے، اس کا علاج معالجہ بھی شامل ہے، اس کو اپنے باپ کے گھر لانا لے جانا بھی شامل ہے، یعنی وہ تمام ضروریات جو اس کے والد اور بھائی پورے کرتے تھے اب شوہر کے ذمے اس ایک قبول ہے کہ جملے سے لازم ہو گئے۔ وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو فلاں چیز قبول نہیں کی تھی۔ تو ایمان لے آئے، ایمان کو قبول کر لیا تو اس کے اندر ساری ایمان کی جو شرائط ہیں، جو عقود ہیں، وعدے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ عام وعدے جو ہم لوگ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا کرایہ داری کا، کسی کے ساتھ لین دین کا معاہدہ کیا، کسی کے ساتھ کوئی اور ایگریمنٹ کیا، تو تمام وعدوں کو پورا کرنے کا اس کے اندر حکم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر کھانے پینے سے متعلق احکامات ہیں کہ کیا چیزیں حرام ہیں، کیا حلال ہیں۔ جانوروں میں سے جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے صرف وہ حلال ہے، جس کو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے
اس طرح کے جانور حلال نہیں ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے دیگر احکامات ہیں کہ شکار کے اندر کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حلال نہیں ہیں۔ اور پھر آگے وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، پانی موجود نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا، تیمم کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر گواہی کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے جا کے قتل کے احکام ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قتل کی سزا کیا ہے، ڈاکہ اگر کوئی ڈال دے تو ڈاکے کی کیا سزا ہے، چور کی کیا سزا ہے، چور چوری کرے تو مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ اور یہ ہاتھ کاٹنا شاید کچھ لوگوں کے لیے سزا ہو، لیکن پوری انسانیت کی اس کے اندر حفاظت ہے۔ اسی طرح آگے جا کے اس کے اندر قصاص کے احکام ہیں کہ آدمی کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑنے کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک پھوڑ دی تو ناک کے بدلے میں ناک پھوڑی جائے گی۔ تو قصاص کے احکام کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی ضمن کے اندر دو واقعات مزید بیان کیے گئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی تقریباً ہر صورت کے اندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا ان کے واقعات کو ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک کے واقعات ہیں، پھر نبوت ملنے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کے واقعات ہیں، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات ہوئے، یہ وہ واقعات ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کے واقعات وہ قصہ اور کہانی کے لیے نہیں ہوتے، وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر قصہ کہانی کے لیے ہوتے تو یہ واقعات تسلسل سے ہوتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ان کی پیدائش سے قبل کا ہے وہ 20ویں سپارے میں جا کر ہے، اور فرعون کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ 9ویں سپارے میں ہیں، 16ویں سپارے میں ہیں، 19ویں سپارے میں ہیں، اور یہاں جو واقعات ہیں وہ بعد کے واقعات ہیں۔ تو اگر قرآن کا مقصود صرف واقعہ نگاری ہوتا تو تسلسل سے واقعہ بیان کر دیا جاتا، جبکہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات ہیں تمام واقعات کو توڑ توڑ کے بیان کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے جو عبرت اور سبق مقصود ہے اس کو آدمی حاصل کر لے۔ صرف ایک واقعہ قرآن کریم میں ایسا ہے جو تسلسل سے سیکوینس سے بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 12ویں اور 13ویں سپارے میں پیدائش سے لے کر آخر تک کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہاں جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس جو تھا اس پہ قوم عمالقہ نام کی تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے اوپر مسلط اور قابض ہو گئے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جہاد کرنا ہے اور بیت المقدس کو اس قابض قوم سے چھڑانا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم معلومات کرتے ہیں کہ یہ قوم جنہوں نے قبضہ کیا ہے کیسے لوگ ہیں۔ تو کچھ نمائندوں کو بھیجا عمالقہ کی قوم کو دیکھنے کے لیے کہ بیت المقدس پہ جو قابض ہیں وہ گئے تو دیکھا تو بڑے لمبے تڑنگے اور مضبوط قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں نے آ کے جب خبر دی کہ وہ تو ایسے ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، اور گستاخی کی کہ آپ اور آپ کے رب جائیں جا کے جہاد کریں، جب بیت المقدس فتح ہو جائے تو ہمیں فون کر دیجیے گا، ہم آ جائیں گے، یہ ہمیں بلا لیجیے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب یہ انتہائی درجے کی گستاخی تھی کہ اللہ کے حکم کو اس طرح رد کیا اور کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا، ہم تو نہیں جا رہے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے جہاد کرے، ہاں جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لیجیے گا۔ اب اس کی سزا میں اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو، اچھا ان لوگوں میں جو وہاں گئے تھے صرف 2 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، اگر ہم ظاہری طور پر کمزور ہیں تو اللہ ہمیں فتح اور کامیابی نصیب کرے گا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس طرح کی گستاخی کی باتیں شروع کر دی۔ تو اس کی سزا میں اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کی اس قوم کو ایک میدان کے اندر بند کر دیا۔ میدان تیہ کہلاتا ہے، اور بند کیسے کیا کہ 40 سال تک وہ وہاں رہے۔ صبح چلتے تھے میدان سے نکلنے کے لیے، شام تک چلتے رہتے، شام ہوتی جہاں سے چلے ہوتے وہیں کھڑے رہتے تھے، چلتے 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 40 سال گزر گئے، وہاں سے نکل نہیں سکے۔ سزا تھی اللہ کی طرف سے، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو آپ سوچیں گے کہ سزا تو ان کو تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں تھی، وہ کیوں یہاں پر موجود تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ موجود تھے بطور سزا کے نہیں، اللہ ان سے راضی تھا، یہ لوگ موجود تھے بطور سزا کے۔ اب دونوں میں فرق کیسے تھا؟ جیسے جیل کے اندر قیدی بھی ہوتا ہے اور جیلر بھی ہوتا ہے۔ قیدی سزا میں ہوتا ہے، جیلر کی ڈیوٹی ہے۔ آئی سی یو کے اندر مریض بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف بھی ہوتا ہے، ٹیکنیشین بھی ہوتا ہے۔ تو مریض تو بیچارہ وہ ایک قید کے اندر ہے، لیکن وہاں کا جو سٹاف ہے وہ مزے میں، ان کو تنخواہ مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر موجود تھے، اللہ ان سے راضی تھا تو ان کے نگران کے طور پر موجود تھے، اور یہ لوگ سزا میں تھے تو بھگت رہے تھے، 40 سال تک وہاں پہ رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی میدان تین میں ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ بنے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا تھا اس بات کو پورا کر لو، اللہ تمہاری معافی کر دے گا۔ ان کو سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ 40 سال گزر چکے تھے، چلتے چلتے تھک گئے تھے لیکن وہاں سے نکل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے پھر جہاد کے اوپر آمادگی ظاہر کی، تو اللہ رب العزت نے اس میدان کی سزا سے ان کو نکال دیا۔ تو اس کے اندر عبرت یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، موجود تھے، نبی کی موجودگی کے اندر بھی یہ سزا کے اندر مبتلا تھے نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ جیسے جنگ احد میں نے بتلایا تھا کہ بدر میں بھی حضور موجود تھے، احد میں بھی موجود تھے، لیکن بدر میں لوگ ماننے والے تھے تو کامیابی دی، احد کے اندر غلط فہمی کی وجہ سے نافرمانی ہوئی تو اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ گئے تھے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں آ گئے تھے، صحابہ تو پکڑ میں نہیں آئے تھے لیکن وقتی طور پر نقصان ہو گیا تھا۔ تو یہ طے ہونا چاہیے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں نبی کے ساتھ موجود ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں حضور کا امتی ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ بچنے کے لیے شرط اتباع ہے، اتباع نہیں ہوگی تو صرف نبی کے نام لیوا ہونے سے آدمی کی بچت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا بات ہے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جن سے تخلیق انسانیت کا آغاز ہوا ہے ان کا واقعہ موجود ہے۔ ان کا سلسلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں ان کی تخلیق فرمائی، پھر حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ان کے بطن سے اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے دیے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اصل دنیا کی نسل کو بڑھانا تھا تو اس زمانے میں شروع میں ہوا کہ 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بعد میں بھی اس طرح پیدا ہوتے تھے، تو ایک جڑواں لڑکی کا نکاح اگلے جڑواں لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا۔ ویسے بہن بھائی کا آپس میں رشتہ منع ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے دنیا کی نسل کو بڑھانے کے لیے وقتی طور پر اجازت دی کہ بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح ہو جائے، لیکن اس کے اندر بھی شرط یہ تھی کہ جو 2 اکٹھے پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، ایک جڑواں لڑکی کا نکاح اگلے جڑواں لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس قابیل کے ساتھ لڑکی جو پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہونا طے پایا حابیل کے ساتھ جو کہ بعد میں پیدا ہوا تھا، اور حابیل والی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ طے ہوا، قابیل قاف کے ساتھ اور حابیل ہا کے ساتھ۔ اب قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اب اس کو حسد ہوا قابیل کو کہ یہ خوبصورت لڑکی اس کے نکاح میں چلی جائے گی، اس پر اس نے حسد شروع کیا، اور حسد میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا، اور بھائی نے سمجھایا بھی کہ دیکھو تم کارروائی کرو کہ قتل کی میں جواب نہیں دوں گا لیکن معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دوں گا، ایسا نہ کرو، کہ بہرحال وہ باز نہیں آیا، قتل کر دیا۔ تو دنیا میں پہلا قتل تھا حسد کی بنیاد کے اوپر، اور یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ کل جو ہم نے سورہ نساء پڑھی اس میں بھی ایک آیت تھی کہ دنیا کے اندر لوگ بربادی کا شکار ہوتے ہیں حسد کی بنیاد پر، جو خاندان مشترکہ ہوتے ہیں بڑے حسد اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ میرے بھائی کو بڑی ترقی مل رہی ہے، مجھے ترقی نہیں مل رہی، بھائی کے ہاں بیٹیاں ہو گئی ہیں، بیٹے ہو گئے، میرے ہاں بیٹی ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، بھائی ترقی کر رہا ہے، چچا کے ہاں یا ماموں کے ہاں یا بہن کے ہاں فلانی ترقی ہو رہی، میرے ہاں نہیں ہو رہی۔ تو قرآن نے وہاں پر بھی جواب دیا ہے کہ ہر ایک کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے، مردوں کو کیا ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہے تو حسد کیوں کرتے ہو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرو، اللہ سے مانگو۔ حسد کی بنیاد پر دنیا میں قتل تک ہو جاتے ہیں، تو آدمی حسد نہ کرے بلکہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرے۔ اگر کسی چیز کی طلب ہے، اپنے خاندان میں بہن بھائیوں میں کوئی چیز دیکھی تو ان کے لیے ترقی کی دعا کرے اور اپنے لیے اس چیز کا مطالبہ کرے، اللہ نے آپ کے حق میں خیر رکھی ہوگی تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح ایک مضمون اس سورہ مائدہ کے آخر میں 7ویں سپارے میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جو شکار سے متعلق ہیں، اور شکار بھی آدمی جب احرام کی حالت میں تو اس کے لیے کیا احکام ہے، آگے جا کے یہ تذکرہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو شعائر اللہ کہلاتی ہیں، یعنی دین کی نشانیاں۔ دین کی نشانی سے کیا مراد ہے؟ نشانی سے مراد ہے ویسے سمجھیے جیسے پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے، آرمی کا یونیفارم ہوتا ہے، تو وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ پولیس کا بندہ ہے، یہ آرمی کا سپاہی ہے۔ اسکول کے بچوں کا یونیفارم ہوتا ہے تو اسکول کا چوکیدار بچوں کو نام سے اور شکل سے نہیں پہچانتا، وہ جب صبح گیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے یونیفارم کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے۔
تو اسلام کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد کا مینار ہے، اسی طرح حج ہے، حج کی جو قربانی ہے، یہ سب شعائر اللہ کہلاتی ہیں، اذان ہے۔ اب ان کا احترام کرنا لازم ہے، ان کی بے احترامی کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہوتا، آدمی ملک سے باہر جائے، بیرون ممالک میں، یورپ میں سفر کرے تو کہیں دور سے مسجد کا مینار نظر آ جائے تو مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یا کم از کم یہاں پہ مسلمان موجود ہے۔ نشانی یہ ہے کہ اب مسجد کا محراب اور ممبر اور مینار نظر آ گیا۔ تو یہ جو شعائر اللہ ہے، یہ اسلام کا یونیفارم ہے، نشانی ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کی عزت اور احترام کرنا اسلام کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں اسلام میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ فلانی مسجد کو گرا دیں، مسجد کے مینار کو گرا دیں، تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، فتوے دیے جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ جو لبرل قسم کے ہیں کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے دماغ خراب ہے، ہر جگہ فتوے دے دیتے ہیں، یا مسلمان جو خامخواہ حساس ہو رہے ہیں۔ تو یہ حساسیت قرآن کا حکم ہے کہ جو شعائر اللہ ہیں، دین کے احکام ہیں، اس کے بارے میں تمہیں حساس ہونا چاہیے۔ جو دین کی شعائر ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بے حسی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے 7ویں بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان شعائر اللہ کا احترام کرنا یہ ضروری ہے، ان کی بے احترامی کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اللہم اسعدنا وکن لنا لا تکن لنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على النبي المصطفى الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.